السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 89واں مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ النبا سورہ نمبر 78 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ النبا مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کی دوسری آیت میں النبأ العظیم کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی ہے بڑی خبر، یعنی قیامت کی بڑی خبر۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النبا رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول مکہ کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ تعداد آیات اس میں 40 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون قیامت کا اثبات اور اس کے برحق ہونے کی شہادت پیش کرنے کے ساتھ جزا اور سزا کا تذکرہ ہے۔ جس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو زبان کھولنے کا یارہ نہ ہوگا، اور کفار و مشرکین عذاب قیامت سے بچنے کے لیے مٹی ہو جانے کی تمنا کریں گے، لیکن ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں قیامت کو بڑی خبر سے تعبیر کرتے ہوئے قیامت کا مذاق اڑانے والے افراد کو ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی ہے، اور قیامت سے متعلق چیمی گوئیاں کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ قیامت تو واقع ہو کر رہے گی، پھر ایسے لوگ اس کے انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 6 سے 16 میں عجائبات قدرت کا تذکرہ، زمین کو فرش، پہاڑ کو میخ، انسان کو جفت، نیند کو سکون، رات کو لباس، دن کو معاش، آسمان کو مضبوط چھت، سورج کو روشن چراغ، بادلوں سے موسلادھار بارش سے غلہ جات و نباتات اور گھنے باغات کی تخلیق پر احسان مند ہونے کا درس دیا گیا ہے۔ قدرت کی عطایا اور نوازشات پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے، اور آفاق و انفس میں پائے جانے والے کرشمہائے قدرت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور عقیدہ آخرت کو راسخ بنا لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں قیامت کو یوم الفصل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے۔ اس مقررہ دن میں سور پھونکا جائے گا، سارے انسان بارگاہ الہی میں فوج در فوج حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے معلوم ہوں گے، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو مانند ریت کے نظر آئیں گے۔ وہ اپنی صلابت و سختی کھو دیں گے اور ذرات ریت کے مانند اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آیت نمبر 21 سے 30 میں نافرمانوں کے انجام بد کا تذکرہ ہے کہ مشرکین لوگ جہنم میں مدتوں بلکہ مسلسل پڑے رہیں گے، نہ انہیں ٹھنڈک کا مزہ ملے گا اور نہ ہی گرم پانی، کچ لہو اور پیپ کے سوا انہیں کچھ نوش کرنے کو دیا جائے گا۔ یہ سب ان کے کرتوت بد کا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ چونکہ ہم نے ان کے حرکات و سکنات کو ضبط تحریر و تصویر میں لے رکھا تھا، عملی ریکارڈ ان کا تیار کر رکھا تھا، ان کی بولی کو بھی جمع کر لیا، ان کے حرکات و سکنات کو بھی فلما لیا، اس لیے ان سے کہا جائے گا اب تم اپنے عملوں کی سزا اور مزہ چکھو، یہ دیکھو تمہارے اعمال ہے، اسی کے نتیجے میں تمہاری ذلت و خواری ہے، اور اس کی سزا کے طور پر یہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آیت نمبر 31 سے 40 میں تقوی شیار لوگوں یعنی متقی و پرہیزگار کی کامیابی و کامرانی کا ذکر ہے۔ جنت کی آسائش اور آرام دہ اشیاء کا تذکرہ ہے، باغات، نوخیز ہم عمر بیویاں، چھلکتے جام جیسے اسباب عیش و عشرت کی نوازش ہوگی۔ در حقیقت یہ اس رب کائنات کی طرف سے اعمال صالحہ کا بدلہ اور کافی و وافی انعام ہوگا، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس سے گفتگو کرنے کی جرت کسی کو نہ ہوگی، بغیر اجازت کوئی زبان بھی ہلا نہیں سکتا۔ قیامت برحق دن ہے
اب اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اسی دنیا میں اعمال صالحہ بجا لاؤ اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے تیاری میں لگ جاؤ۔ جس دن تمہارے اعمال تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے اور اس منظر کو دیکھ کر کافر کہنے لگیں گے کاش کہ وہ مٹی ہو جاتا اور حساب و کتاب کا کوئی معاملہ ہی درپیش نہ ہوتا۔ جنت و جہنم کا ہلکا سا نقشہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق باتیں آئیں کہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے بفراغت ان چیزوں کو بہم پہنچا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ نعمتوں کی قدر دانی کرے اور شکر گزاری کرے تاکہ یہاں بھی زندگی اس کی خوشگوار گزرے، اور پھر انہی نعمتوں کی قدر دانی کرنے کے نتیجے میں اور عقیدہ اور صحیح اعمال کے بجا لانے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے گا، اور وہ جنت کی پربہار نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، جہنم کی تکالیف سے انہیں دور رکھا جائے گا۔ بے شمار اسباب وسائل اس دنیا کے انہیں میسر کرائے گئے، جس پر غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اپنی تقدیر بنا لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنی گھر واپسی کرا لو۔ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اس جنت میں اپنا مسکن بنا لو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے تقوی شعاری، متقی و پرہیزگار بننا، اللہ کا وفادار بننا، اللہ کی نعمتوں کے قدردان بننا۔ ناشکری کرو گے اپنا نقصان کرو گے، شکر گزاری کرو گے نعمتوں سے بہرور ہوگے، اللہ کا مقرب بندہ کہلاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازشات کی جو بارش ہوگی، جو عطایات آپ کو دیے جائیں گے، اس سے آپ کا دل کو سرور ملے گا، آنکھوں کو نور ملے گا، ہر ایک اعتبار سے آسانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد فارغ البالی ہوگی، وہاں آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو گے، کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم نے تقوی و شعاری کو چھوڑ دیا، پرہیزگاری کو ترک کر دیا، اللہ کی نعمتوں سے آنکھ کو موند لیا، شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کرنے پر تل گئے، تو یاد رکھو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب اور نعمتوں کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں تم جہنم کے مستحق ہوگے، اور یہ معاملہ صرف اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قول و فعل کی ریکارڈنگ کرا لی ہے، فلما بھی لیا ہے، یعنی آواز بھی ریکارڈ میں ہے اور حرکات و سکنات بھی ریکارڈ میں ہے، اسی کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے جس کے نتیجے میں تمہیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، ورنہ تمہیں تو جنت کے داخلے کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم جنت میں تھے اور جنت میں تم کو آنا چاہیے تھا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہی ہوگی، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر تم نے اس قسم کی حرکت کی ہے اور وہاں تمہارے سامنے جہنم کا نقشہ آئے گا، تو وہاں پھر تمنا کرو کہ کاش کہ مٹی بن جاتے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو عقیدہ صحیح اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔